حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو بہت گھنونا اور بڑا مکروہ سا کاروبار ہے جو بچے فروخت کرنا، اور جن کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں وہ غیر شادی شدہ جوڑے ہیں. کیا اس کی تفصیل ہے اور قانون میں اس میں کیا سزا ملتی ہے ملزمان کو؟ شیخ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بے زبان بچوں کی آواز بن رہے ہیں. اے میری گلے زمیں تجھے چاہتی کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا. یہ جو چائلڈ سیلنگ ہو رہی ہے، قانون پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے میں کچھ فیکٹس بتانا چاہوں گا کہ یہ بین الاضلاع گینگ ہے جو پولیس نے پکڑا ہے. جو سرائے مغل کی پولیس ہے اس نے اس گنانے کاروبار کے اندر جو افراد موجود تھے، ملوث تھے، جو ڈاکٹرز بھی تھے، ان میں نرسنگ سٹاف بھی تھی، اس کے بعد ان رجسٹرڈ ہسپتال میٹرنٹی ہاؤس بھی موجود تھا، اس کو انہوں نے نہ صرف سیل کیا بلکہ ان لوگوں کو اریسٹ بھی کیا. یہ بین الاضلاع گینگ تھا. یہ میں بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ بین الاضلاع تھا. ملتان میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ اکاڑا میں، ساہیوال میں، قصور میں کام کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جو پرچیزنگ پارٹی تھی وہ ساؤتھ پنجاب سے آئی تھی اور جو سیلنگ پارٹی تھی وہ پتوکی سے تھی. 50,000 کے عوض ایک دن کے بچے کی ڈیل ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا کیا گیا، 50,000 کے عوض آپ وہ بچہ ہمیں فروخت کر دیں گے. اب وہ بچہ 30,000 بائی ہینڈ دیا گیا کیش کی صورت میں، اس کے بعد 10,000 جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے دیا گیا اس سیلنگ پارٹی کو. وہ میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا ہے، مناسب سمجھے تو اس کو اسکرین پہ چلائیے گا. اس کے بعد جب پرچیزنگ پارٹی اس بچے کو پتوکی کی سیلنگ پارٹی سے لے کے ملتان کی طرف جاتے ہیں، شیخ صاحب دیکھیں کہ ایک دن کا بچہ ہے، اس کو تو چاہیے کہ اس کی میڈیکل کمپلیکیشنز اتنی ہوں گی کہ اس کو ڈاکٹروں کی تحویل میں رکھنا چاہیے، ڈاکٹروں کے ارد گرد اس ماحول میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی میڈیکل کمپلیکیشن آئے تو اس کو ایڈریس کیا جا سکے. لیکن ایک دن کے بچے کو بیچ دیا گیا. جب یہ بچہ اکاڑا کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی جو سانس ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بھی میڈیکل کمپلیکیشنز ہوں گی. اس کے بعد یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے. تو شیخ صاحب یہ بین الاضلاع گینگ تھا جو پولیس نے پکڑا. اس کے بعد بچے کی تدفین کر دی گئی. جو پرچیزنگ پارٹی ہے اس نے جب دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو انہوں نے بچے کی تدفین کر دی. اب میری ایس ایچ او سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے علاقہ مجسٹریٹ کو کہ بچے کی جو قبر کشائی ہے وہ کی جائے تاکہ پوسٹ مارٹم ہو، اس کو ہم ڈگ آؤٹ کر سکیں کہ اس بچے کے اوپر تشدد تو نہیں تھے، اگر وہ فوت ہوا ہے تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے محرکات کیا تھے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء اگر میں بات کروں تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا شیخ صاحب پوسٹ مارٹم کرنے دیں مجھے. یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر کے اندر جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چائلڈ سیلنگ مین اوفینس ہے. ایف آئی آر جو پولیس نے کاٹی ہے سرکار کی مدعیت میں، ایس ایچ او کی مدعیت میں، اس کے اندر جو سیکشن ایڈ کیے گئے ہیں وہ پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کا سیکشن 2 ہے اور سیکشن 3 ہے. اب جن سیکشنز کو اندر ایڈ کیا گیا ہے اسپیشل لاء کے، وہ قانون پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سیکشن 2 ہے پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018، اس کے سیکشن 2 کے اندر چائلڈ سیلنگ کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا. پولیس نے کیسے یہ دفعہ لگا دی یہ سمجھ سے بالاتر ہے، شاید اپنی وردی بچانے کے چکر میں. اس کے بعد سیکشن 3 ہے جو ہیومن ٹریفکنگ کو ڈیل کرتا ہے، ٹریفکنگ ان پرسنز کو ڈیل کرتا ہے. اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں. ان انگریڈینٹس کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کیا اس کے اندر چائلڈ سیلنگ موجود ہے یا نہیں ہے. ٹریفکنگ ان پرسن اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں سیکشن 3 کے مطابق. پہلا ہے سیکشل ایکسپلائٹیشن. ایک دن کے بچے کی سیکشل ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس حد تک یہ سیکشن نہیں لگتی. فورسڈ بیگری ہے، اس کے یہ بھی ایک دن کے بچے کے ساتھ آپ فورسڈ بیگری نہیں اس کو کروا سکتے. جو تیسرا ہے وہ کمپیلڈ لیبر ہے. اب ایک دن کے بچے کے ساتھ آپ اس کو کمپیلڈ لیبر بھی نہیں کروا سکتے. تو پھر کیا وجہ تھی کہ پولیس کو سیکشن 3 اسپیشل ایکٹ کا اس کو استعمال کر کے ان کو ایف آئی آر کاٹنی پڑی. اس سے بڑی بات اگر پاکستان کے پینل کوڈ کی بات کی جائے تو 419 420 کا سیکشنز ایڈ کی گئی ہیں اور قتل بے سبب کی سیکشن لگائی گئی ہے 322 پاکستان پینل کوڈ کی. اب دیکھا جائے تو جو 419 ہے 420 ہے، شیخ صاحب ایک 10 روپے کا اگر کوئی فراڈ کرتا ہے اس کے اوپر بھی 419-20 لگائی جائے گی. اور ایک اگر کسی نومولود بچے کو زنا کروا کے پیدا کرتا ہے اور اس بچے کو 50,000 کے عوض گاجر اور مولی کے ریٹ کے اوپر اس کو فروخت کر دیتا ہے، اس کا مطلب اس کے اوپر بھی 419 اور 420 لگائی جائے گی. سب سے بڑی بات
पुलिस ने जो फोर्निकेशन है 498B है गालबन کہ ایک ایسا کپل مرد اور خاتون اس کا آپس میں کوئی نکاح نہیں ہے لیکن وہ اپنی ول کے ساتھ وہ سیکشل انٹرکورس کر رہے ہیں، فورنیکیشن کیوں نہیں پولیس نے لگائی؟ کیا وجہ تھی جس کی سزا زیادہ ہے؟ کیا وجہ تھی کہ ساری بیلیبل جو دفعات ہیں آپ نے وہ لگا دی؟ اور اسپیشل FIR درج کس پہ ہوتی ہے؟ سیل کرنے والے پہ، پرچیز کرنے والے پہ، یا پیدا کرنے والے پہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ممبر اسٹیٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، دیر آر سرٹن لیگل انسٹرومنٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس وچ ہیو بین اڈاپٹیڈ بائی پاکستان۔ اس کے اندر ایک آرگنائزڈ کرائم کا ایک کنونشن ہے، پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر ٹریفکنگ ان پرسن بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ والا جو ایکٹ ہے ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018، یہ پاکستان نے اس وجہ سے اپنے ڈومیسٹک لا کے اندر اس کو بنایا ہے، یہ انکارپوریٹ کی ہیں سرٹن سیکشنز، کیونکہ پاکستان سگنیٹری ہے جو آرگنائزڈ کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس کے مطابق، اس کنونشن کے مطابق اور اس ایکٹ کے مطابق جو ڈومیسٹک لا پاکستان کا ہے اس کے مطابق دونوں پارٹیز کے اوپر وہ یہ دفعات لگے گی، دونوں پارٹیز کے اوپر مقدمے کا اندراج ہوگا، کیونکہ انلیگل ایک ٹرانزیکشن آف کرائم ہے، ایک کنٹینیوٹی آف کرائم ہے۔ ایک بندہ اگر ایک بچے کو بیچ رہا ہے وہ بھی انلیگلٹی ہے، ایک بندہ یا کچھ افراد کا گروہ اس بچے کو لے کے آگے فروخت کر رہا ہے، بیگری کروا رہا ہے، اس کے بچے کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ ساری جو کنٹینیوٹی آف کرائم ہے، ٹرانزیکشن آف کرائم ہے، یہ انلیگل ہے، ان لافل ہے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ لہٰذا مقدمے کا اندراج ہر اس شخص پہ ہوگا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کمیشن آف کرائم کے اندر وہ موجود ہے، اس کا حصہ